بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اماں مجھے پیسے چاہیے، بس میں نے کہہ دیا تو کہیں سے بھی لا کر دے، یہ تیرا کام ہے۔ 20 سالہ آلیان ماتھے پر بل ڈالے چیخ چیخ کر اماں سے کہہ رہا تھا۔ اماں جو چارپائی پر سر پکڑے بیٹھی تھی اس کے چیخنے سے تنگ آ کر بولی، اے بیٹا، تیرا باپ کوئی ذمہ دار تو نہیں؟ دفتر میں کلرک ہے، کچھ تو خیال کر لے۔ اور یہ 50,000 کا تو نے کرنا کیا ہے؟ اماں 1000 دفعہ تو بتا چکا ہوں کہ مجھے اپنے یونیورسٹی کے دوستوں کے ساتھ گھومنے جانا ہے، وہ چڑھ کر بولا۔ تو مت جا، تجھے کس نے کہا تھا کہ اتنے بڑے لوگوں سے دوستیاں پال؟ چل جا کے سو جا، مجھے مجبور نہ کر کہ میں اس وقت تیرے ابا کو فون کھڑکا دوں۔ اماں نے بھی دو بدو جواب دیا، نہیں سونا، میں جا رہا ہوں، مجھے رہنا ہی نہیں ایسے گھر میں جہاں پائی پائی کے لیے تڑپنا پڑے۔ یہ کہتے ساتھ ہی وہ ایک جھٹکے سے دروازہ کھول کر باہر نکل گیا اور اماں تو بس ارے ارے کرتی رہ گئی۔ چھوڑ دے اماں، کیوں اپنا دل جلاتی ہے؟ کچھ گھنٹے باہر رہے گا تو خود ہی دماغ ٹھکانے آ جائے گا اس کا، آلیان کی بڑی بہن جمیلہ بولی۔ سچ ہی کہا ہے کسی نے، اولاد بھی ایک آزمائش ہے۔ یہ کہہ کر اماں بوچھل قدم اٹھاتی اپنے کمرے کی سمت مڑ گئی۔ آلیان گلی سے نکل کر مین روڈ پر آ چکا تھا۔ پوری سڑک سنسان پڑی تھی۔ رات 11 بجے کا وقت تھا۔ دسمبر کے اوائل کی راتیں تھی اور سردی اپنے جوبن پر تھی، جس کی وجہ سے زیادہ تر لوگ تو گھروں میں ہی دبکے رہے۔ دھند کے باعث کچھ نظر نہیں آ رہا تھا۔ آلیان نے سوچا ابھی ایک دوست کے یہاں رات گزار لیتا ہوں، کل واپس آ جاؤں گا۔ اماں بھی تب تک پیسوں کا انتظام کر چکی ہوگی۔ وہ اپنے دماغ میں ایک پلان ترتیب دے رہا تھا کہ دفتن ایک کھٹارا سی گاڑی اس کے سامنے آ کر رکی جو شکل سے آلٹو لگ رہی تھی۔ آلیان نے سکون کا سانس لیا کہ چلو اچھا ہے، ورنہ اس سردی میں کیا خوار ہونا پڑتا۔ اور پھر وہ گاڑی کا دروازہ کھولنے آگے بڑھنے ہی لگا تھا کہ وہ خود بخود کھل گیا۔ آلیان ایک لمحے کو رکا اور پھر جلدی سے گاڑی میں بیٹھ کر ڈرائیور کو پتہ بتایا اور اپنے ہاتھ رگڑنے لگا۔ کافی دیر گزرنے کے بعد بھی جب اس کے دوست گھر نہ آیا تو اس سے تشویش ہونے لگی۔ وہ ڈرائیور سے مخاطب ہوا، او بھائی صاحب، یہ اتنا ٹائم کیوں لگ رہا ہے؟ اس نے ڈرائیور کو دیکھتے ہوئے پوچھا۔ ڈرائیور نے کوئی جواب نہ دیا، بس ناک کی سیدھ میں دیکھتا ہوا ڈرائیونگ کرتا رہا۔ آلیان نے کن آنکھوں سے دیکھا کہ اس آدمی نے ابھی بھی ماسک پہن رکھا ہے۔ وہ دل ہی دل میں ہنسا اور سوچنے لگا، اب ایسا بھی کیا ڈرنا کورونا سے، اکیلے میں بھی ماسک پہنا ہوا ہے، جیسے کورونا تو اسی کے پیچھے لگا ہے نا۔ آلیان ان لوگوں میں سے تھا جس نے اب تک کورونا کو صرف ایک ڈرامہ ہی سمجھ رکھا تھا، اور پھر رات کے اس پہر ڈرائیور کو ماسک پہنے دیکھ کر اسے اچھی خاصی ہنسی آئی۔ اب کی بار آلیان نے اس کا کندھا ہلایا۔ اے بھائی، بہرے ہو کیا؟ بندہ ہاں نا میں جواب ہی دے دیتا ہے، لیکن تم تو کچھ زیادہ ہی بد اخلاق نکلے۔ اور یہ میں نے تم سے چولستان جانے کو تھوڑی کہا ہے جو ابھی تک نہیں پہنچے۔ ایک تو دھند کے باعث ٹھیک سے کچھ نظر نہیں آ رہا۔ آلیان ماتھے پر بل ڈالے اپنے ازلی منہ پھٹ انداز میں بولے جا رہا تھا کہ اچانک ڈرائیور نے گردن موڑ کر آلیان کو دیکھا اور آلیان تو جیسے ششدہ ہی رہ گیا۔ ڈرائیور کی آنکھیں بالکل کالی تھی، نہ آنکھوں کی وہ سفیدی نظر آ رہی تھی اور نہ ہی پتلیوں کا پتہ چل رہا تھا۔ کچھ دیر وہ یوں ہی آلیان کو دیکھتا رہا اور پھر اپنا ماسک نیچے کر دیا، جبکہ آلیان کی خوف کے مارے دھڑکنیں بے ترتیب ہو گئی۔ اس آدمی کے 2 لمبے لمبے نوکیلے دانت تھے جو کہ منہ سے باہر کو نکلے ہوئے تھے اور سارا منہ خون سے گندا ہو رہا تھا۔ اب کی بار وہ مسکرایا اور آلیان سے کہنے لگا، خوش آمدید نئے شکار۔ ایک عجیب بدی سی آواز تھی اس کی۔ آلیان جیسے اچانک ہی ہوش میں آیا اور پھر کچھ بھی سوچے سمجھے بغیر دروازہ کھول کے چلتی گاڑی سے چھلانگ لگا دی اور سڑک سے ہوتا ہوا درختوں کے بیچ جا گرا۔ اس کے چہرے پر کافی خراشی بھی آ گئی تھی، مگر وہ ان کی پرواہ کیے بغیر اٹھا اور اندھا دھند بھاگنے لگا، اس بات سے بے خبر کہ ابھی اور کتنی بلائیں اس کی منتظر ہیں۔ تھوڑی دور جا کر وہ رکا اور گھٹنوں کے بل جھک کر اپنی ناہموار سانس کو ترتیب دینے لگا۔ اس یک بستہ موسم میں بھی اس کے ماتھے پر پسینے کی ننھی ننھی بوندیں چمک رہی تھی۔
وہ کچھ دیر یوں ہی کھڑا ادھر ادھر کا جائزہ لیتا رہا۔ اسے خبر ہی نہ ہوئی کہ کب بھاگتے بھاگتے وہ درختوں کے جھنڈ میں آ گھسا ہے، کیونکہ کسی جنگل کا حصہ معلوم ہو رہا ہے۔ تھوڑا آگے چلنے کے بعد آلیان کو اپنے سے کچھ فٹ دور روشنی سی نظر آئی۔ اسے تجسس ہوا کہ اس ویرانے میں یہ روشنی کہاں سے آ رہی ہے۔ پھر وہ اس روشنی کی جانب چل پڑا اور قریب جا کر حیرت زدہ رہ گیا، کیونکہ وہ روشنی ایک جھونپڑی سے آ رہی تھی۔ اتنی سنسان جگہ پر جھونپڑی کیا کر رہی ہے؟ آلیان کچھ دیر تذبذب کے عالم میں کھڑا رہا اور پھر اس جھونپڑی کے چھوٹے سے دروازے پر دستک دے ڈالی اور انتظار کرنے لگا۔ کچھ سیکنڈ کے بعد دروازہ کھلا اور آلیان کی تو آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی، کیونکہ دروازہ کھولنے والی ایک خوبصورت لڑکی تھی۔ جی کہیے، وہ لڑکی اپنی خوبصورت سحر انگیز آواز میں بولی۔ وہ مجھے پیاس لگی ہے، اگر تھوڑا پانی مل جائے۔ آلیان نے تذبذب کی حالت میں کہا، ہاں کیوں نہیں، اندر آؤ، کچھ دیر آرام بھی کر لینا، کافی تھکے ہوئے لگ رہی ہو۔ وہ لڑکی پر اصرار مسکراہٹ کے ساتھ بولی۔ آلیان واقعی تھک گیا تھا، اس لیے وہ اس لڑکی کے ایک بار کہنے پر ہی اندر چلا آیا۔ اندر آ کر اس نے پہلے جھونپڑی کا جائزہ لیا۔ جھونپڑی میں قندیل پر 2 لالٹین جل رہی تھی، جن کی بدولت وہ کافی روشن تھی۔ ایک طرف چارپائی پڑی تھی اور ساتھ ہی لکڑی کا چھوٹا سٹول اور میز بھی تھا۔ جھونپڑی کے ایک کونے میں چولہا رکھا تھا، جس کے اوپر ہنڈیاں پڑی تھی، اور اوپر دیوار پر طاق سا بنا تھا جس پر کچھ برتن رکھے ہوئے نظر آ رہے تھے۔ وہ لڑکی سٹیل کا ایک ڈول تھامے آلیان کے پاس آئی اور کہنے لگی، لو یہ شربت پی لو، میں تب تک تمہارے لیے کھانا لاتی ہوں، تمہیں یقیناً بھوک بھی لگی ہوگی۔ آلیان نے بنا کچھ کہے چپ چاپ وہ ڈول تھام لیا، جس میں سرخ رنگ کا سیال تھا، اور چھوٹے چھوٹے گھونٹ بھرنے لگا۔ کچھ عجیب سا ذائقہ لگا اسے شربت کا۔ کچھ ہی دیر میں وہ لڑکی ایک پلیٹ اور چنگیر اٹھا کے لے آئی اور آلیان کے سامنے میز پر رکھ دی، اور خود جا کر جھونپڑی کی کھڑکی کے پاس کھڑی ہو گئی۔ آلیان نے بغور اس کا جائزہ لیا۔ بلا شبہ وہ ایک خوبصورت حسین و جمیل دوشیزہ تھی، جس کے کالے ریشمی بال کمر سے بھی نیچے تک آتے تھے۔ مگر یہ کیا؟ آلیان کو اپنی آنکھوں پر یقین نہ آیا۔ اس نے 1-2 بار اپنی پلکیں جھپکی، مگر وہ منظر نہ بدلا۔ یہ اس کی نظر کا دھوکہ نہ تھا، بلکہ سچ میں اس لڑکی کے پیر الٹے تھے۔ آلیان نے گھبرا کر نظروں کا زاویہ بدلا اور سالن کی پلیٹ کی طرف دیکھنے لگا، مگر وہ یہ دیکھتے ہی دنگ رہ گیا کہ اس سالن میں انسانی انگلی پڑی تھی۔ اسے ابکائی آئی اور وہ ایک جھٹکے سے اٹھا، جس کی وجہ سے پلیٹ دور جا گری۔ تب ہی اس لڑکی نے مڑ کر آلیان کی طرف دیکھا اور پھر چہرے پر شیطانی مسکراہٹ سجائے دھیرے دھیرے آلیان کی طرف قدم بڑھانے لگی۔ آلیان نے دیکھا کہ اس لڑکی کا روپ آہستہ آہستہ بدل رہا ہے۔ اب نہ تو وہ خوبصورت مسکراہٹ تھی اور نہ ہی وہ گورا رنگ۔ اس لڑکی کے ناخن لمبے ہو گئے، آنکھوں کی جگہ عجیب سے کالے گڑھے نظر آنے لگے، گال اس طرح پچک گئے جیسے وہاں صرف ہڈیاں ہی ہوں، اور خوبصورتی نے بھیانک روپ دھار لیا۔ وہ منہ کھولے آلیان کی طرف بڑھ رہی تھی، جس سے اس کے کالے ٹوٹے پھوٹے دانت نمایاں ہو رہے تھے۔ خوش آمدید میرے نئے شکار، وہ آگے بڑھتے ہوئے بولی۔ آلیان کے اندر خوف کی ایک لہر دوڑی۔ وہ چڑیل اس کے قریب پہنچ چکی تھی اور اپنے ہاتھ آلیان کی طرف بڑھا رہی تھی، مگر بر وقت اس کے دماغ نے کام کیا اور آلیان نے اس بلاں کو زور سے دھکا دیا اور جلدی سے دروازے کی طرف لپکا۔ جھونپڑی سے باہر نکل کر وہ پھر بھاگنے لگا، اور ساتھ ہی اسے جھونپڑی سے ایک سیٹی نما چیخ سنائی دی، اور وہ چیخ اتنی تیز تھی کہ آلیان نے اپنے کانوں پر ہاتھ رکھ لیے۔ وہ بات اس کے کہ کانوں کے پردے ہی نہ پھٹ جائیں۔ وہ یوں ہی بھاگتا جا رہا تھا، کسی سمت کا تعین کیے بغیر۔ وہ اب بھی ان گھنے درختوں میں ہی پھنسا ہوا تھا۔ اسے حیرت ہو رہی تھی کہ شہر میں تو کوئی جنگل ہی نہیں، پھر یہ کیا ماجرا ہے؟ آخر کون سی بھول بھلیاں ہیں یہ؟ اور وہ سوچ سوچ کے پاگل ہونے کو آیا تھا۔ اسے رہ رہ کر خود پہ غصہ آ رہا تھا اور رونا بھی، کہ وہ کیوں اس یک بستہ رات میں باہر نکلا۔ مگر ہونے کو کون ٹال سکتا ہے؟ چاند کی پہلی راتیں تھی اور روشنی نہ ہونے کے برابر تھی۔ اسی وجہ سے آلیان اندھیرے میں بامشکل آنکھیں پھاڑے دیکھ رہا تھا۔ اب تک تو وہ اندھا دھند بھاگتا رہا، مگر اب اسے صحیح راستہ تلاش کرنا ہے۔
اچانک سے اسے یاد آیا کہ اس کی جیب میں موبائل ہے۔ اس نے جلدی سے اپنی جیبوں کو ٹٹولا اور پھر موبائل نکال کر ٹارچ آن کی اور سڑک کی طرف نکلنے والا راستہ ڈھونڈنے لگا۔ بلا شبہ وہ ایک مضبوط اعصاب کا مالک تھا، مگر اس پے در پہ واقعات نے اس کے ذہن کو جیسے معاف کر کے رکھ دیا۔ وہ حیران تھا کہ آج کل کے زمانے میں بھی یہ سب چیزیں موجود ہیں۔ اپنی سوچوں میں گم وہ آگے بڑھ رہا تھا کہ اچانک ہی اس کی نظر سامنے درخت کے پاس گڑے کھدے پر پڑی، جو سر جھکائے کھڑا تھا۔ اب اس بیچارے گدھے کو کون پاگل اتنی ٹھنڈ میں یہاں چھوڑ کر چلا گیا؟ چلو قریب جا کر دیکھتا ہوں، کیا پتا اس کا مالک یہی کہیں ہو۔ پھر وہی تجسس آلیان صاحب کا واقعات کو ذہن سے جھٹک کر اس گدھے کی طرف بڑھا۔ قریب پہنچ کر اس نے اس پر ٹارچ کی روشنی ڈالی اور پھر اسے ایک حیرت کا جھٹکا لگا۔ وہ گہرے کالے رنگ کا گدھا تھا۔ آلیان کو سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ یہ چکر کیا ہے۔ رات کے اس پہر یہ گدھا، اتنا گہرا رنگ۔ وہ اپنی انہی سوچوں میں گم تھا جب چند ساتوں کے بعد اس کی نظر دوبارہ اس گدھے پر پڑی۔ وہ خوف زدہ ہو کر کچھ قدم پیچھے ہو گیا۔ اس کالے گدھے کے کان نیچے کو لٹک رہے تھے، جبکہ اس کا سر اوپر درخت کے اونچے تنوں تک پہنچا ہوا تھا۔ اسی اثنا میں اسے وہ سیٹی نما چیخ دوبارہ سنائی دی، جو کہ اسی چڑیل کی تھی، اور دوسری طرف سے وہ آدمی آتا ہوا دکھائی دیا جس کے لمبے نوکیلے دانت دور سے ہی چمک رہے تھے۔ اور پھر وہ اپنی بدھی آواز میں مخاطب ہوا، یہ میرا شکار میں لایا ہوں اسے یہاں تک، تم دونوں اسے چھونے کی ہمت بھی نہ کرنا۔ تبھی وہ چڑیل اڑتی ہوئی کہیں سے آئی اور اس آدمی پر جھپٹ پڑی۔ وہ دونوں آپس میں گتھم گتھا ہو گئے، جبکہ وہ گدھا اپنی سابقہ حالت میں موجود تھا۔ یہ سیاہ روح تھا، ایک ایسی مسخرہ مخلوق جو انسانوں کو دھوکہ دے کر خوش ہوتی ہے۔ یہ مخلوق کوئی بھی شکل اختیار کر سکتی ہے اور اپنا قد اور حجم بھی مبالغے کی حد تک بڑھا سکتی ہے۔ آلیان پھٹی آنکھوں سے ان شیطانی قوتوں کو آپس میں لڑتے ہوئے دیکھ رہا تھا۔ یہ سوچ کر ہی اس کی جان نکلی جا رہی تھی کہ وہ دونوں ان میں سے کسی ایک کا شکار ہونے والے ہیں۔ ایک طرف وہ مرد تھا جو اس کے خون کا پیاسا تھا، اور دوسری طرف وہ چڑیل۔ آلیان نے بچپن میں سنا تھا کہ چڑیلیں انسانوں کا دل اور کلیجہ بہت شوق سے کھاتی ہیں۔ یہ سب سوچ سوچ کر ہی اس کا خون خشک ہو رہا تھا۔ یا اللہ میری مدد کر، میں ان شیطانی قوتوں کے ہاتھوں نہیں مرنا چاہتا۔ اور پھر وہ دھیرے دھیرے اپنی جگہ سے سرکنے لگا۔ اسے اب یہاں سے بھاگنا تھا۔ وہ آدمی اور وہ چڑیل ایک دوسرے کو اٹھا کر پھینک رہے تھے، جبکہ سیاہ روح وہ گدھا ہر چیز سے بے نیاز کھڑا تھا۔ آلیان نے موقع غنیمت جانا اور ایک دم مڑ کر بھاگنا شروع کر دیا۔ وہ جتنا تیز بھاگ سکتا تھا بھاگ رہا تھا۔ کبھی کبھی پیچھے مڑ کر بھی دیکھ لیتا کہ کہیں وہ شیطانی قوتیں اس کا تعاقب تو نہیں کر رہی۔ راستے میں اسے کافی ٹھوکریں بھی لگی، مگر وہ رکا نہیں۔ آلیان کو بھاگتے ہوئے تقریباً 40 منٹ ہو چکے تھے۔ اس کا دل تیزی سے دھڑک رہا تھا، جیسے ابھی پسلیاں توڑ کر باہر آ جائے۔ وہ اپنی گلی کی مرکزی سڑک تک پہنچ چکا تھا اور لمبے لمبے سانس لے رہا تھا۔ تبھی ٹھک کی آواز آئی۔ آلیان نے ادھر ادھر دیکھا۔ وہ ایک بلی تھی جو گاڑی کے بونٹ پر کودی تھی۔ آلیان اس قدر ڈر چکا تھا کہ اب اسے بلی سے بھی خوف محسوس ہو رہا تھا۔ وہ گرتا پڑتا اپنے گھر تک پہنچا اور دھڑا دھڑ دروازہ بجانے لگا۔ ساتھ ساتھ پیچھے بھی مڑ کر دیکھ لیتا۔ فجر کا وقت ہو رہا تھا۔ اماں جاگ چکی تھی اور نماز کی تیاری کر رہی تھی جب انہیں دروازے پر زور زور سے ہونے والی دستک سنائی دی۔ یہ آلیان ہی ہوگا، ایک تو اس لڑکے کو آرام نہیں، یہ کہتے ہی ساتھ وہ دروازہ کھولنے چلی گئی۔ دروازہ کھول کر جب اماں نے سامنے دیکھا تو اس کے دل کو کچھ ہوا۔ آلیان کی حالت غیر ہو رہی تھی۔ اس کے سارے کپڑے مٹی سے اٹے ہوئے تھے اور چہرے پر جگہ جگہ خراشیں تھی۔ اماں مجھے بچا لو، وہ آدمی میرا خون پی لے گا اور وہ چڑیل میرا دل چبا جائے گی۔ وہ خوف سے کانپتے ہوئے بے ربط جملے بول رہا تھا۔ اماں نے دیکھا وہ بخار سے تپ رہا ہے۔ وہ آلیان کو کندھے سے تھامے کمرے میں لے گئی اور آرام سے بستر پر لٹایا۔ وہ خوف زدہ نظروں سے اطراف کا جائزہ لے رہا تھا اور پھر اماں کا ہاتھ پکڑ کر کہنے لگا، اماں تو یہیں بیٹھی رہنا میرے پاس، مجھے اکیلا مت چھوڑنا۔ اور پھر وہ بے ہوش ہو گیا۔ اس کی آواز میں کپ کپاہٹ واضح تھی جو اماں نے محسوس کی، لیکن انہیں سمجھ نہ آئی کہ بات کیا ہے۔ کافی دن تک اسے بخار رہا، مگر آہستہ آہستہ اس کی طبیعت سنبھلنے لگی۔ سب نے بہت کریدا کہ آخر اس رات ہوا کیا تھا۔ وہ جواب دینے کی بجائے انہیں یکٹک دیکھنے لگا۔ زندگی اب اپنے معمول پر آ گئی تھی، مگر آلیان آج تک اس خوفناک رات کو فراموش نہ کر سکا۔ وہ اکثر راتوں کو ڈر کر اٹھ جاتا